محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ زاریات کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلی آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے قوم لوط کا واقعہ بیان فرمایا تھا، اور آخر میں ارشاد فرمایا تھا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، کہ اس بستی والے جو قوم لوط کی بستی تھی جن پر اللہ کا عذاب آیا، فرمایا ان لوگوں میں، ان کی بستی میں ہم نے ایک عبرت کا نمونہ رکھ دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کی بستی کو عبرت کا نشان بنا دیا، اس میں عبرت کا سبق رکھ دیا، اللہ کی نشانی رکھ دی۔ اسی طرح فرمایا وفی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی عبرت کی نشانی رکھ دی، عبرت کی نشانی چھوڑ دی۔ وہ کیا تھی؟ فرمایا اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا ایک واضح دلیل دے کر، معجزات دے کر۔ فتولیٰ برکنہ وقال ساحر او مجنون، تو فرعون نے اپنی قوت بازو کی بنیاد پر انکار کیا، منہ موڑا اور کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دلائل دے کر، معجزات دے کر فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا، ہدایت پہنچانے کے لیے بھیجا۔ لیکن فرعون بہت متکبر آدمی تھا، بہت متکبر تھا، اتنا بڑا متکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دی، اقتدار دیا، اس کے پاس اسباب تھے، فوجیں تھیں، تعداد تھی، لیکن اتنا اس کا دماغ خراب ہوا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ یہ کہتا تھا میں آپ کا رب ہوں، لوگوں کو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، اپنا سجدہ کرا تھا۔ لیکن مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ کفر جو ہے نا، کفر اس کے پاس دلیل نہیں ہے، باطل کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کی مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ اتنا بڑا بیوقوف تھا کہ ایک طرف کہتا تھا میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میری عبادت کرو، مجھے سجدے کرو، اپنے محل میں بت رکھے ہوئے تھے ان کی عبادت کرتا تھا۔ جو مشرک ہوتا ہے نا، کافر، اس کی جو ہے نا عقل خراب ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، اس عقل سلیم نہیں ہوتی اس کی۔ کتنے بیوقوف لوگ تھے جو فرعون کو سجدے کرتے تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ کہتا ہے میں خدا ہوں، میں اپنے سجدے کرواتا ہے اور خود بتوں کے سجدے کرتا ہے، ان کی عبادت۔ تو باطل کے پاس بنیاد نہیں ہوتی۔ یہ جو لوگ آج کل جان بوجھ کر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جی ہمارے عقل میں نہیں آتا، اسلام کے احکام سمجھ میں نہیں آتے، بالکل غلط کہتے ہیں۔ اسلام کا ہر حکم عقل کے عین مطابق ہے، عقل میں سمجھ آتا ہے۔ کفر کا ہر کام عقل میں سمجھ نہیں آتا۔ کفر نے جتنے رسم و رواج اختیار کیے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے، غور کریں۔ ہندوستان میں جو ہندو ہیں، ہندو یہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی، اور یہ گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھتے ہیں۔ بہت خوبصورت محل بنائیں گے، اس میں برکت حاصل کرنے کے لیے گائے کو لے جائیں گے، گائے جا کر وہاں پر پیشاب کرے گی تو کہتے ہیں کہ ہمارے محل میں برکت ہو گئی۔ گائے کے پیشاب کو شیشیوں میں محفوظ کر کے جیب میں رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی چھوت وغیرہ کا شک شبہ پڑ جائے تو کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ خوشبو
لگاتے ہیں جسم پر، کپڑوں پر، بھائی چلو بدبو نہ آئے، تو یہ اس نحوست کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا گائے کا پیشاب استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو کافروں کے عمل ہے نا، کام ہے نا، یہ سمجھ میں نہیں آتے عقل میں، اس کو عقل تسلیم کرتی ہے۔ گائے کا پیشاب ہے، اس میں کون سی برکت آ گئی؟ وہ تو نجاست ہے۔ گائے کے پیشاب کو دواؤں میں استعمال کرتے ہیں، غذاؤں میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں برکت آئے گی۔ کفر کے جو کام ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتے، اسلام کا ہر کام سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ بیوقوف تھا، لوگوں کو اپنے سجدے کرواتا تھا اور خود بتوں کے سجدے کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کو مبعوث فرما دیا، دلائل دے کر، معجزات دے کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایمان کی دعوت دی۔ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے قوت بازوں کی بنیاد پر منہ موڑا، چونکہ اس کے پاس طاقت تھی، ظاہری قوت تھی، مادی اسباب تھے، ان کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو گیا، گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے ان سے تو مجبور تھا، پھر کہنے لگا وَقَالَ هَذَا قَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ، کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ اس نے جو دلیلیں دکھائی ہیں یہ لگتا ہے کوئی بہت بڑا جادو کر رہے ہیں۔ اس کا جواب نہیں تھا فرعون کے پاس۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو آخرت کی باتیں ان کے سمجھیں تو کہنے لگا یہ پاگل ہے، یہ کوئی عجیب باتیں کرتا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، مجنون ہے، یہ کوئی دیوانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، جب اس نے میرے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو پھر ہم نے اس کو پکڑا اور اس کے لشکر کو بھی پکڑا۔ جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے فرعون کو پکڑا، اس کے لشکر کو بھی پکڑا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ان دونوں کو دریا میں ڈبو دیا، دریا میں پھینک دیا، غرق کر دیا دریا۔ نہ فرعون اپنے آپ کو بچا سکا، نہ اس کی فوج بھی ساتھ تھی۔ یہ نہیں کہ فوج اس کی الگ کر دی، فوج ساتھ تھی، اسباب ساتھ تھے، اسلحہ ساتھ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کو ایسا پکڑا اس کی قوم کو کہ فرعون اس کی فوج سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مُلِيمٌ، یہ تھا یہ اس لائق، یہ ملامت کے لائق تھا، یہ کام ایسے کرتا، اس نے کام ایسے، اس پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا، زیادتی نہیں کی گئی، اس نے کام ایسے کیا، اس نے اللہ کے مقابلے میں ربوبیت کا دعویٰ کر دیا، خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو اسی لائق تھا کہ اس کو غرق کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح قوم لوط کے حالات میں عبرت تھی، نشانی تھی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی جو مد مقابل قوم تھی فرعون اور اس کے آل فرعون، ان کے واقعات میں بھی نشانی ہے، عبرت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے کہ آپ وہ انداز اختیار نہ کریں جو قوم لوط نے اختیار کیا، وہ طریقہ اختیار نہ کریں جو فرعون اور اس کی قوم نے اختیار کیا، وگرنہ جو انجام ان کا نکلا ہے تمہارا انجام وہی نکلے گا۔ قرآن کریم تو دعوت دیتا ہے۔ اس وقت اسلام کے مخالفین، کفار و مشرکین کو دعوت فکر دی تھی کہ آپ یہ حق کی مخالفت چھوڑ دیں، اللہ کے پیغمبر کی مخالفت چھوڑ دیں، ورنہ تباہ ہو جائیں گے جس طرح پہلے قومی تباہ ہوئیں۔ اور قیامت تک قرآن کریم دعوت دے رہا ہے کہ اسلام کی، اللہ کے قرآن کی، اللہ کے پیغمبر کی مخالفت چھوڑ دیں، ورنہ جس طرح پہلے قومیں تباہ ہوئی ہیں تم تباہ ہو جائے، سب کچھ ہوتے ہوئے تباہ ہو جائے، کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسلام قبول کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرو، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔